सल्लल्लाहु 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 है सब आरा सब हूर मलक
کلام ہے اور یہ آخری مقطع ہے، بہت ہی پیارا مقطع ہے کہ معراج کی شب کو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے۔ معراج کی شب کو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ آئیے جھوم جھوم کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام دے کے جنہیں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ ہم یہاں پر ایک سیریمنی بھی کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی، تقریب اسناد، یعنی وہ ہمارے بچے جنہوں نے حفظ اور ناظرہ مکمل کیا انہیں سرٹیفکیٹ اور تحائف دیے جائیں گے۔ آپ نیت فرمائیں آخر تک بیٹھنے کی اور دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ جس طرح موبائل فون کے نا موڈ ہوتے ہیں، موبائل فون کے اندر ایک سائلنٹ موڈ ہوتا ہے، جب آپ سائلنٹ موڈ پہ موبائل کو کر دیتے ہیں تو موبائل سے آواز نہیں آتی۔ ایک ایئرپلین موڈ بھی ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب موبائل بالکل بند ہو جائے گا۔ تو آپ کی زندگی کے بھی موڈ ہوتے ہیں، آپ ہر جگہ ہر طرح سے نہیں جاتے ہیں۔ آپ صبح اٹھے ہیں، نماز پڑھی، آپ بازار میں اور آپ باغ میں سیر کرنے جا رہے ہیں تو آپ کیسے ہو کے جائیں گے؟ اتنی تیاری تھوڑی کریں گے صبح کی سیر کے لیے، کپڑے جو پہنے ہوئے پہن اچھا ہوگا۔ آپ کسی شادی میں جانے لگے زیادہ تیاری کریں گے، ایسے ہی ہے نا۔ جو اسٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، آپ اپنے وائس چانسلر کے پاس یا ڈین کے پاس جاتے ہیں تو آپ بہت الرٹ ہوتے ہیں، یار کیا کہے گا، یہ کیا بات ہونے لگی۔ جب آپ مسجد میں آئیں آپ کی حالت تبدیل ہو جانی چاہیے۔ There are some restrictions now۔ اب یہاں پر کچھ پابندیاں ہیں، کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ یہ عام جگہ نہیں ہے جو مرضی کیا، یہ ہمارے محلے کی بیٹھک ہے یا ہماری گلی کے نکڑ میں جو تھڑا ہے جس میں سب کھڑے ہوتے ہیں وہ ہے، استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے۔ یہ مسجد ہے، اس کے اصول ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا کہ میں اس عورت کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھ رہا ہوں۔ ایسی کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے اس کی، اس نے کیا ایسا کام کیا تھا؟ میرے آقا فرماتے جب یہ زندہ تھی یہ مسجد کی صفائی کا بڑا خیال رکھتی ہے۔ مسجد میں گند صرف مٹی تنکوں سے نہیں ہوتا، یہ بری باتوں کا بھی گند ہوتا ہے۔
فرمایا کہ جو مسجد میں ہنستا ہے اس کی قبر میں اندھیرا آتا ہے. اور پہلی قبر کیسی اندھیری؟ آخری دفعہ جو قبر آپ نے کسی کو دفنایا تھا یاد کریں. اس کو رکھنے کے بعد آپ نے سلیں رکھ دی اور پھر کیسی مٹی ڈالی. پہلی سل رکھی تو قبر میں اندھیرا بڑھ گیا, دوسری سل رکھی اور بڑھ گیا, تیسری سل رکھی تو اب آپ کو نظر تو نہیں آ رہا تھا, لیکن اس کے ارد گرد جو جگہ خالی تھی اس کو بھی آپ نے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے کر کے لیپ کر دیا. سوچے کتنا اندھیرا ہوگا اندر. تو ادھر ہنسیں گے وہ اور اندھیری کر لی آپ نے. تو مسجد یہ دل لگانے کی جگہ ہوتی ہے. یہ ادھر کوئی کام کرنا ہے, یہاں نماز پڑھنی ہے, بیٹھ کر اللہ کا لگانا مسجد میں یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. اگر آپ کا دل مسجد میں لگ رہا ہے نا تو اس میں بھی سجدے بھی ایک سعادت ہے. جو آپ بیٹھے ہیں, میں یہاں پر بیٹھا ہوں, آپ بیٹھے ہیں, ہماری سانسیں چل رہی ہیں اور معراج کی رات میں ملی, سعادت ہے. یاد رکھیں یہ جو گھڑی کی ٹک ٹک ہوتی ہے نا, گھڑی کی ٹک ٹک سنی ہے؟ جب رات کو اندھیرے میں آپ بستر پر پڑے ہوتے ہیں, خاموشی ہو جاتی ہے, تو گھڑی سے ٹک 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 کی آواز آ رہی ہوتی ہے. یہ گھڑی کی ٹک ٹک نہیں ہے, یہ کلہاڑی کے حال ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا. آج کی رات بڑی اچھی رات ہے, آج کے دن کچھ نیتیں کر لو. ہم اکثر لوگوں سے ملتے ہیں, ان کو پتہ نہیں اس بات کا کہ وہ کیوں جی رہے ہیں, کیوں زندہ ہیں. وائی یو آر الائیو, کیوں جی رہے ہیں آپ؟ اپنے آپ سے پوچھیں کیا وجہ ہے, کیا مقصد ہے میری زندگی کا. تو یہ جو راتیں ہوتی ہیں, ہماری زندگیاں کم ہیں نا اصل میں, تو ہم سے پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں, وہ عبادت کر لیتے تھے. تو ہمیں تو بونس ملے ہوئے ہیں کہ عمر اگر کم بھی ہے تو بیچ میں ایسی راتیں, ایسے وقت آ جاتے ہیں کہ ہم ایک رات عبادت کریں وہ بہت سالوں کی عبادت کے برابر ہو جاتا ہے. تو شب معراج بھی ایک ایسی رات ہے جس میں خوشی منانی چاہیے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلند مرتبہ ملا, لیکن جب بھی ایسا موقع آئے نا تو تھوڑی سی ہمیں نیت بھی کرنی چاہیے. ہمیشہ اپنے آپ کو ری ماڈل کرنا چاہیے. ہاؤ ٹو ری انوینٹ آور سیلوز. کسی نے پوچھا تھا نا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہ سب سے بہترین دن کون سا ہے. اور سے سنیے گا, بڑی مزے کی بات. پوچھا سب سے بہترین دن کون سا ہے, which is the best day. حضرت عباس نے فرمایا کہ جمعے کا دن سب سے بہترین ہے. وہ بندہ اسی طرح سے مولا کائنات حضرت علی کے پاس آ گیا اور کہتا حضور آپ بتائیں سب سے بہترین دن کون سا ہے. مولا کائنات نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتاؤ حضرت عباس نے کیا کہا ہے. جی انہوں نے کہا سب سے بہترین دن جمعے کا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے فقی آ جائیں نا, مفتی آ جائیں, جو جواب عباس نے دیا ویسا جواب نہیں دے سکتے, لیکن میری رائے مختلف ہے. جی بتائیں آپ سب سے بہترین دن کون سا ہے. کہا سب سے بہترین دن وہ ہے جس دن تیری توبہ قبول ہو جائے. اور اب آپ کو سال بعد یاد آیا کہ یار ساری رات جاگنا ہے. کہا 2 رکعت پڑھو لیکن روزانہ پڑھو, وہ زیادہ اہم ہے. چلو شکر ہے ایک رات جاگ تو رہے ہو, لیکن جو زیادہ پسند کیا گیا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ عبادت کرو, روٹین بناؤ. اب سکول جاتا ہے بچہ 10 سال روزانہ صبح مشکل سے اٹھتا ہے, کپڑے پہنتا ہے, اسکول جاتا ہے, پھر واپس آتا ہے, پھر اگلے دن پھر 2 3 4 سال 10 سال تک کرتا رہتا ہے, پھر جا کے میٹرک کی ڈگری ملتی ہے. اگر وہ بچہ کہ میں پورے سال میں 1 دن صرف پڑھوں گا اس کو ڈگری مل جائے گی؟ نہیں, ڈیلی جو کام بھی آپ کر رہے ہیں روزانہ کریں. ذکر کوئی کرنا چاہتے ہیں روزانہ کریں, اس کو ڈیلی روٹین میں لے کر آئیں. اور یہ روٹین جب بن جاتی ہے تو پھر وہ چیز ذات کا حصہ بن جاتی ہے, اور ذات کا حصہ بن جاتی ہے تو پھر جب مشکل آتی ہے تو وہی چیز منہ سے نکلتی ہے. ذات کا حصہ بنا لے اچھے اچھے کاموں. ہمارے ایک نگران ہیں شعبہ تعلیم کے, خیبر پختونخوا میں ہوتے ہیں. ان کے والد صاحب 30 سال تک مسجد میں بغیر کوئی پیسہ لیے امامت کراتے رہے. وہ بتاتے ہیں کہ رات کو جب ان کا دم نکل رہا تھا, فوت ہو گئے وہ, تو وہ اپنے حواس میں نہیں تھے, لیکن وہ مسلسل قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے.
اور جیسے ہی کوئی ان کو ہوش آتی تھی نا، وہ فوراً اٹھ کے وضو کرنے لگ جاتے تھے، اور پھر جیسے ان کی ہوش چلی جاتی تھی زبان سے پھر قرآن مجید کی تلاوت شروع ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ ایک تو اللہ کا کرم ہے، لیکن یہ بھی تو کرم ہے نا کہ ان کی زندگی میں کام ہی یہ تھے کہ وہ حافظ قرآن تھے، سارا دن قرآن پاک کی تلاوت کرتے، لوگوں کو سناتے مسجد میں، نماز میں، اور ساتھ وضو کرتے رہتے تھے۔ تو عادت ایسی بن گئی کہ سخت مشکل وقت ہوتا ہے موت کا، مشکل ترین سخت وقت ہوتا ہے، درد ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر میڈیکل سائنس کو پڑھ کے دیکھیں تو سخت ترین درد والے لمحات آپ کو پتہ کون سے ہیں؟ سخت ترین درد کب ہوتی ہے؟ ایک تو کینسر کی درد بہت سخت ہوتی ہے، بہت سخت درد ہوتی ہے، لیکن کینسر سے بھی زیادہ سخت درد ہوتی ہے جب انسان جل جاتا ہے، جلنے کی درد جو ہوتی ہے نا، آگ سے جل جاتا ہے۔ لیکن موت کی درد یہ بہت زیادہ ہے، اٹ از ایٹ دا ایپیکس، اور اس سخت ترین وقت میں آپ کی زبان سے وہی کچھ نکلے گا جس کی آپ کی زبان کو عادت پڑی ہوئی ہے۔ اگر کسی کی زبان کو گالیوں کی عادت پڑی ہے تو بازار میں جاتے ہوئے کوئی غلطی سے اس کے پاؤں پہ گر جاتا ہے یا اس کو دھکا لگ جاتا ہے، اس کی زبان سے گالیوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ہوتا کہ نہیں ایسے؟ کیونکہ زبان کو عادت پڑی ہوتی ہے۔ یہ آپ سوچ لیجئے کہ آپ نے زندگی میں اپنے جسم کو کس چیز کی عادت ڈالی، ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت وہی چیز آپ کی زبان سے جاری ہو جائے۔ درود و سلام پڑھتے نصیب والے۔ مجھے یاد ہے ادھر سے النہان وارڈ شیخ زید اسپتال لاہور میں ایک بابا جی کا انتقال ہو رہا تھا، تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ آپ آ جائیں پرائیویٹ وارڈ میں تو دیکھیں۔ میں گیا، بالکل انتقال کے وقت آنکھوں نے میری دیکھا، بابا جی نے ہاتھ باندھے اور درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ کون سا؟ مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ان کی جان نکلی میری آنکھوں کے سامنے۔ میں نے پوچھا، کہتے ہیں یہ جمعے کا درود و سلام مسجد میں پڑھاتے تھے، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے۔ تو زبان کو عادت تو صحیح چیز کی ڈالو نا۔ مجھ سے کسی نے پوچھا عادت کتنے دنوں میں ڈلتی ہے؟ یہ سوال ٹھیک نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کتنی بار میں دہراؤں تو وہ چیز میری عادت بن جائے گی، یہ سوال ہے۔ کتنی دفعہ دہراؤں اس بات کو؟ روزانہ 300 دفعہ دہراؤں کہ مہینے میں 300 دفعہ دہراؤں؟ جتنی دفعہ میں دہراتا ہوں عادت بن جاتی ہے۔ تو آئیے آج کی رات کی نیت کرتے ہیں، اپنی لائف کو پلان کریں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھو، اگر آپ اپنی لائف کو پلان نہیں نہ کرتے، اپنی لائف کو پلان نہیں کرتے کہ میں نے کیا کرنا، تو کوئی دوسرا اپنی لائف کو پلان کر لیتا ہے، آپ کے بچے، آپ کے گھر والے، آپ کا آفس، آپ کا دوست گھر میں داخل ہوتا کہتا ہو یار چلیں، آپ کہتے ہو چلو چلتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کے پاس اپنا پلان تو ہے کوئی نہیں، آپ کے دوست نے آپ کی زندگی کو پلان کر دیا۔ آپ کے پاس اپنا پلان ہوتا نا، نہیں یار میں نہیں جا سکتا، میں نے یہ کام کرنے پہلے، میں مصروف ہوں بھی، میں نہیں آپ کا ساتھ دے سکتا۔ اور یہی کمال ہے ہمارے دعوت اسلامی کے اندر، الحمدللہ تربیت ایسی ہے۔ کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں جو دعوت اسلامی والے ہیں، وہ اپنے مریض کو یہ کہہ کے دوائی نہیں دیتے کہ صبح دوپہر شام ایک گولی کھا لینا۔ وہ کہتے ہیں صبح فجر کے 2 گھنٹے کے بعد، ظہر میں اور رات کو عشاء کے وقت دوائی کھا لینا، نمازوں کو بیچ میں لے جاتے ہیں۔ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں دعوت اسلامی کی یونیورسٹی کے اندر، وہ اس طرح پڑھائی نہیں کرتے کہ 2 سے 4 بجے تک میں نے پڑھنا ہے، 5 سے 6 بجے تک۔ وہ کہتے ہیں عصر سے مغرب کے درمیان اتنا پڑھوں گا، مغرب سے عشاء کے درمیان اتنا پڑھوں گا، اور عشاء کے بعد پھر رات لمبی ہے تو میں اتنا پڑھ لوں گا۔ لائف کو پلان کیا ہوا ہے۔ تو ٹرائی ٹو پلان یور لائف۔ آپ آج کی رات کی نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ عز و جل میں اپنی لائف کو پلان کروں گا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھوں گا، اور میرے آقا علیہ السلام کو تو معراج ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا، اور میرے لیے تو بلندی یہی ہے کہ میں ان کا امتی ہوں۔ اس سے بڑی کیا شان ہوگی میری؟ میرے میں تو نہ کوئی حسن کمال ہے، نہ حسن خوبی ہے، نہ میں نے مانگا تھا۔ بس جب میں پیدا ہوا تھوڑا سا ہوش سنبھالا، میری ماں نے مجھے کہا تو محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے تو آنکھ اس جگہ پر کھولی، یہ نصیب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی تو میری معراج ہے، کیا کہ میں آقا علیہ السلام کی امت میں ہو کر میں توحید والا بھی ہوتا، لیکن کسی اور نبی کی امت میں ہوتا تو اس امت کو جو فوائد حاصل ہیں وہ تو نہ ملتے مجھے۔
تو آج تک کبھی آپ نے اور میں نے یہ شکر کیا ہے؟ پچھلے مہینے کی ساری دعائیں نکال لو اپنی، کیا کبھی یہ شکر کیا کہ مالک تو نے مجھے اس حبیب کی امت میں پیدا فرمایا؟ ابھی دیکھو باہر سے کوئی پروٹوکول گزرتا ہے، کوئی وزیر گزرتا ہے، ساری گاڑیوں کو روک لیا جاتا ہے، کیوں؟ یہ پہلے یہ پروٹوکول والی گاڑی گزری گی، دیکھا کبھی منظر یہ ہوتا ہے نا، بتی والی گاڑی جا رہی ہے، روک دو ساروں کو، پہلے یہ وزیر صاحب کی گاڑی جائے گی پھر باقی جائیں گے۔ قیامت کے دن فرمایا ہر نبی پہ خاص طور پہ تاکید فرما کے گئے، نماز، غلام، عورت، ان کا خیال رکھنا۔ اور معراج شریف پر گئے، معراج شریف پر جا کر بھی ہمیں نہیں بھولے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اتنی بلند ہے، اتنا مرتبہ بڑا ہے، اتنا مرتبہ بڑا ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا، واقعی اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کافروں نے کہا آپ مجنون ہیں، استغفر اللہ، مجنون وہ ہوتا ہے جس کی عقل نہیں ہوتی۔ اب قرآن مجید میں بہت دفعہ یہ جو نبیوں کو ان کی امت والے برا بھلا کہتے تھے، گالیاں نکالتے تھے، تو نبی اپنے ظرف کے مطابق ان کو جواب ارشاد فرماتے تھے۔ لیکن جب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، کفار نے کہا کہ آپ مجنون ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود جواب آیا۔ رب فرماتا ہے قلم کی قسم۔ کون سا قلم؟ فرمایا یہ وہ نوری قلم ہے جس کی لمبائی زمین سے آسمان تک ہے۔ جب یہ قلم رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا لکھ۔ قلم نے کہا مالک کیا لکھوں؟ فرمایا ابد تک آخرت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کی تقدیریں لکھ دے۔ Pen is very important, you know. This pen is very important. Pen is having no Wi-Fi, no satellite connection, but this pen has written each and everything. Pen, یہ قلم، یہ ابتدا ہے، اس پہ قرآن پاک لکھتے تھے، پھر پرنٹنگ پریس ایجاد ہوئی، پھر کمپیوٹر آ گیا، لیکن قلم کی اہمیت ابھی بھی ہے۔ تو رب فرماتا قلم کی قسم، اے حبیب آپ مجنون نہیں ہیں، آپ کو تو آپ کے رب نے نبوت و حکمت عطا فرمائی ہے، آپ کی تو شان اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے۔ مجنون وہ ہوتا ہے جس کی عقل نہ ہو، اور آپ کو تو اللہ نے وہ عقل دی، وہ عقل عطا فرمائی کہ اس جیسی عقل پوری دنیا میں قیامت تک کسی کی نہیں ہوگی۔ حضرت شیخ محدث عبداللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ عقل کے 1000 حصے کیے جائیں، 999 عقل کے حصے پیارے آقا کے پاس ہے، اور ایک حصہ باقی دنیا میں تقسیم کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے معجزات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، کیسے کیسے معجزات عطا فرمائے۔ سر کے بال کا معجزہ دیکھیے کہ یہ منہ مبارک ہرقل بادشاہ کی پگڑی میں جاتا ہے، اس کو سر درد سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ منہ مبارک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں جاتا ہے، ہر جنگ میں فتح مل جاتی ہے۔ آنکھ مبارک کا معجزہ دیکھیے، میرے آقا نے نماز ادا فرمائی، پیچھے دیکھو اور کہا اے بندے تو اللہ سے نہیں ڈرتا، رکوع و سجود میں خیال نہیں کرتا۔ پھر صحابہ